اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ روز شہادت امیر المومنین علیہ السلام، وہ علی کہ جس نے اپنی پوری حیات مظلومیت سے گزاری ہے۔ تمام آئمہ میں مظلوم ترین ہستی کہا جاتا ہے مولا حسین کو، لیکن اگر حیات علی ابن ابی طالب کو دیکھا جائے تو مولا حسین کو پھر 72 مل گئے تھے، لیکن مولا علی کو وہ 72 بھی نہیں ملے۔ وہ علی جو اس جگہ زندہ ہے کہ جو بے وفاؤں کا شہر ہے، کوفہ جیسے بے وفاؤں کے شہر میں مولا کائنات حسرت اطاعت لیے زندہ ہے۔ اور روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا علی اپنا راز بیان کرنا چاہتے تھے، اپنی بات بیان کرنا چاہتے تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ علی کبھی نخلستانوں میں جاتے، کبھی ریگستانوں میں، کہیں قبرستانوں میں جاتے، اور کبھی کنویں کھود کھود کر کنویں کی جانب منہ کر کے علی اپنے راز، اپنا حال دل بیان کرتے تھے، اور پھر فریاد کرتے تھے خدا سے کہ اے پروردگار مجھے ان سے لے لے، اے خدا مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے، میں ان کا ساتھ نہیں چاہتا۔ ان بے وفاؤں میں علی جیسی ہستی موجود ہے۔ آج اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی بے وفا نہیں؟ کیا ہم نے فریاد علی کو سنا ہے؟ کیا ہم نے حسرت علی کو سمجھا ہے؟ ہم روتے ہیں ضربت علی ابن ابی طالب پر، ہم گریہ کرتے ہیں کہ میرے مولا کو ضرب لگی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگی، لیکن کیا علی کا دکھ یہ ہے؟ کیا مولا اس لیے روتے ہیں؟ کیا مولا کو اس کی تکلیف؟ حسرت علی ہم نہیں سمجھ سکے، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک مولا علی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کوفی تھے، وہ بے وفا تھے، لیکن ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس مقام پر ہیں؟ آج روز شہادت امیر المومنین، جب مولا علی کو ضربت لگی ہے تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے۔ مولا علی کا جو پہلا جملہ ضربت کے بعد نکلا، مولا کائنات فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی اپنی کامیابی بیان کر رہے ہیں، وہ علی جو رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے پروردگار مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے۔ وہ علی آثار مسلسل 19 سے نمودار تھے، 19 سے نمایاں تھے آثار مولا کائنات کے، کہ جب بیٹی کے گھر سے مولا کائنات افطار کر کے گئے ہیں، تمام واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب ام کلثوم نے مولا کائنات کے آگے 2 چیزوں کو رکھا تو مولا نے اس میں سے ایک چیز کا انتخاب کیا۔ بیٹی چاہتی تھی کہ بابا دودھ کا انتخاب کریں، لیکن مولا کائنات نے دودھ کا انتخاب نہیں کیا۔ شاید اس میں بھی حکمت تھی کہ علی کو ابھی دودھ کی ضرورت نہیں تھی۔ مولا کائنات نے بیٹی کے گھر افطاری کی، اور اس افطار کے بعد جب مولا پوری رات عبادت کرتے رہے تو بڑی مضطرب رات تھی وہ مولا کائنات کی، کہ کبھی گھر کے صحن میں آتے، کبھی حجرے میں چلے جاتے، مستقل مضطرب حالات میں۔ جب بیٹی نے باپ کا یہ عالم دیکھا تو پوچھا کہ بابا اتنے مضطرب کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، کہ جب رسول اکرم نے کہا تھا کہ علی تمہاری داڑھی تمہاری خون سے رنگین ہو جائے گی، تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی،
بیٹی یہ وہی شب ہے، وہ وقت آنے والا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد بیٹی کا وقت کیسا گزرا ہوگا۔ ہاں اتنا پتہ ہے کہ جب وقت فجر قریب آیا، مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، اپنے قاتل کو جو الٹا سو رہا تھا اس کو اٹھایا، ہر شخص کو اٹھایا مولا کائنات نے، اور پھر گلدستہ اذان کو مولا علی نے سجایا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت وہ اذان تھی جو ایک ایک گھر میں اس اذان کی آواز جا رہی تھی۔ آج بھی جب وقت سحر ہوا اور جب اذان کی آواز گونجی تو بے ساختہ ذات علی ابن ابی طالب ذہن میں آ جاتی ہے کہ کوفے کی مسجد کی وہ اذان تھی کہ جب مولا علی کے اسی نماز میں ضربت لگی۔ یہ نہیں تھا کہ ہر کسی کو جا کر بتایا گیا کہ علی کے ضرب لگی ہے، ہاں، بلکہ کوفے کے وہ یتیم، وہ مسکین، وہ نادار، وہ بیوائیں کہ جن کے ایک گھر میں علی جایا کرتے تھے، وہ مریض کہ جن کو گھر والوں نے نکال دیا تھا، علی ایک ایک کے گھر جا جا کے، ایک ایک کے پاس جا جا کے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ اعلان نہیں کیا تھا، بتایا نہیں گیا تھا انہیں، لیکن جب 19 سے 21 تک کی راتوں میں مسلسل یتیم بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے، اپنے ملجا کا انتظار کر رہے تھے، اپنے ولی کا انتظار کر رہے تھے، اور اس وقت کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کو پوچھنے آنے والا نہیں تھا، تو ماؤں سے پوچھتے تھے کہ کیا ہمارا مہربان ہمیں بھول گیا ہے، کیا وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو مائیں یہی کہتی تھی کہ نہ، وہ ناراض نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت مہربان ہے، بس دعا کرو کہ اس کو کچھ ہو نہ گیا ہو، وہ کہیں تکلیف میں نہ ہو، وہ کہیں بیمار نہ ہو گیا ہو۔ اور وہ ویرانے میں جو بیمار، جن کو گھر والے اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے، وہ ویرانے میں بیمار ہر کسی کی آہٹ پر، ہر کسی کے قدموں پر جب انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ شاید ہمارا وہ ملجا، ہمارا وہ مددگار، ہمارا وہ مہربان، وہ دوست آ جائے، لیکن نہیں آئے۔ اور پھر 21 رمضان کی شب آئی جب سب یتیموں کو پتہ چل گیا کہ وہ علی، وہ ولی، وہ مشکل کشا، وہ باپ کی صورت کہ جس نے کبھی یتیموں کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، وہ علی جن کے سر پہ ضربت لگی ہے، تمام کوفے کے یتیم بچے جن کو بتایا گیا کہ آقا کے سر پہ جو ضربت لگی ہے نا، وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، فقط ایک علاج ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے۔ کوفے کے وہ یتیم بچے کہ جن کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، جن کو علی اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، جن کے لیے نان و شیریں کا بندوبست علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے، خدا جانے کہاں سے ان بچوں نے دودھ کا بندوبست کیا۔ ہر بچہ اپنے ہاتھ میں دودھ کا کوزہ پکڑے علی ابن ابی طالب کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ادھر مولا کائنات کا عالم یہ ہے، 21 رمضان کی فجر آئی، مولا کائنات نے اپنی اولاد کو اپنے ارد گرد جمع کیا، امام حسن مجتبیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ امام حسن کو مولا کائنات نے جب وصیتیں کی ہیں، وصیت امام حسن سے کر رہے ہیں، لیکن نگاہیں زینب کی طرف ہیں۔ امام حسین کو بلایا، وصیت امام حسین کو کر رہے ہیں، لیکن نگاہیں مسلسل بیٹی کی طرف ہیں۔ مولا علی بیٹی کو دیکھے جا رہے تھے اور مسلسل روئے جا رہے تھے۔ یہ وہی علی ہے کہ جب مولا علی کو ضربت کے بعد گھر لایا گیا نا، تو مسلسل امام حسن، امام حسین، حضرت عباس رو رہے تھے۔ مولا علی بار بار کبھی مولا حسن کو چپ کراتے کہ حسن صبر کرو، رونا نہیں ہے،
کبھی امام حسین کو چپ کراتے کہ حسین تیرا رونا تو ملائکہ برداشت نہیں کر سکتے، حسین تیرا رونا تو رسول خدا برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر مولا عباس کو اپنے قریب بلا کر کہا کہ عباس صبر کرنا ہے، عباس رونا نہیں ہے۔ وہ علی جو بیٹوں کو مسلسل چپ کراتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب جیسے ہی صحن خانہ میں داخل ہوئے، سامنے بیٹیوں میں نظر پڑی، علی کی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اب علی نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنا ہے، مولا علی نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، مولا علی خود گریہ کرنا شروع ہوئے۔ مولا جانتے ہیں کہ آج یہ بیٹیاں باپ کے سینے سے لگ کے رو لیں گی، لیکن کل ان کے رونے پر بھی پابندی ہوگی، کل ان کو کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوگا، کل ان کے سروں پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ عزاداروں، مسلسل مولا کائنات کی نگاہیں جناب زینب کی جانب ہیں، اور پھر مولا جب اپنے بیٹوں کو وصیتیں کر چکے، نصیحتیں کر چکے، تو آخر میں مولا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ باپ اور بیٹیوں کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی بیٹیوں کو پاس بلایا، جناب زینب کے کان میں کچھ کہا مولا علی نے، نہیں معلوم، اس وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کیا کہا۔ وقت گزر گیا، لیکن جب شام غریباں کے بعد یہ قافلہ اسیر بن کے لے کے جایا گیا، اور پھر شام کے دربار کے باہر یہ قافلہ پہنچا، تو جناب زینب وہیں پر بیٹھ گئی۔ مولا سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں کیا تھک گئی ہیں؟ کہ نہیں سجاد، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا، میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زینب جب تو یزید کے دربار میں جائے گی تو اکیلی نہیں ہوگی، زینب وہاں پر میرا انتظار کرنا، تیرا بابا وہاں پر تیرے لیے پہنچے گا۔ عزاداروں، بڑی عجیب محبت ہے باپ اور بیٹی کی۔ مولا علی کا آخری وقت قریب آیا، جناب زینب کو مولا حسین نے سینے سے لگایا، وصیتیں کی، دونوں بیٹیوں سے الوداع کیا، اور آخر میں نہ جانے کیا ایک ایسا وقت آیا کہ مولا علی کے گھر کے دروازے کھلے، اور جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کھلے، سامنے دیکھا کہ یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے، دودھ سے بھرے ہوئے کوزے لیے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے ان کے چہروں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بچوں، یہ دودھ کس کے لیے لائے ہو؟ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے مولا کا علاج اس دودھ میں ہے۔ ایک مرتبہ دروازے سے سر ٹکرا کر امام حسن مجتبیٰ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ دودھ تم جس کے لیے لے کر آئے ہو وہ اس جہان فانی سے رخصت کر گیا ہے۔ یہ جملے سننے تھے کہ بچوں کے ہاتھوں سے دودھ کے کوزے چھٹ گئے، یتیم کوفے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پھر رہے تھے، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہم یتیم ہوئے، لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا ہے۔ عزادارو، آج 21 رمضان، آج شیعہ یتیم ہو گئے، آج ہم یتیم ہو گئے، آج ہم سے ہمارے امام کا سایہ چھن گیا ہے، آج اس دنیا سے علی رخصت ہو گئے۔